الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند درود و سلام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين ساڈے دلاں وچ نبی دی یاد والا انشاءاللہ جہان آباد رہے گا کملی والے نو جس نے سمجھیا نہیں وہ ناشاد رہے گا تے برباد رہے گا بے جدوں اساں پکارنا نبی تائی سونا کردا ساڈی امداد رہے گا روکن منکر طاہر ہزار باری کملی والے دا ہوندا میلاد رہے گا کملی والے سونا جہان اندر تیرے
کوئی نظری آیا ہی نہیں، ایڈی شان تے حسن و جمال والا کسے اور مانے پت جایا ہی نہیں، تے ہر عیب تو تسانو پاک کیتا، انج کسے نو پیدا فرمایا ہی نہیں، انج لگ دے ظہوری سرکار تائیں، اندی مرضی تو بنا بنایا ہی نہیں، اور ساڈے جے گناہگاراں دا حشر دے دن آمال نامہ جدوں کھول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا، جو جو بولیا منہ وچوں بول ہوئے، پر اساں نیڑے حضور دے بیٹھ رہنا، جدوں عملاں دا تکڑی تول ہوئے، رفیق اونوں فرشتیاں کی پوچھنا، جیڑا بیٹھا محمد دے کول ہوئے، رفیق اونوں فرشتیاں کی پوچھنا، جیڑا بیٹھا محمد دے کول ہوئے، آقا اس شان دے بے شک میں لائق نہیں، پر کری کرم تے رکھ لئی گولیاں وچ تیرے در دی چاکر کرن، چنگے بخت نے جنہاں دی جھولیاں وچ، تے میری کی اوقات ہے لج پالا، تے کدو زور ہوندے ہر نولیاں وچ، نہیں چج ظہیر نو شہنشاہ کرم کری تے رکھ لئی گولیاں وچ، نہیں چج ظہیر نو شہنشاہ کری کرم تے رکھ لئی گولیاں وچ۔ اللہ جل وعلا، اللہ رب العالمین، اللہ رب الحاکمین، اللہ عظم شانہ وعظم برہم وعم جلالہ بحمد و صلوات بعد، اللہ دے پیارے محبوب تاجدار مدینہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت کے اندر ہدیہ عقیدت، ہدیہ درود و سلام، ہدیہ نعت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی صد واجب الاحترام بزرگ و دوستو، گزشتہ چند جمعہ تو اسی ایک آیت کریمہ شروع کی سی تے اج انشاءاللہ العزیز اس دا تیسرے حصے تے اج بیان کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ ان 3 حصے اج جڑے نے وہ مکمل کر دیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 11، سورہ نمبر 111۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 111 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، کہ وہ جڑے توبہ کرتے ہیں، التائبون اور جڑے توبہ کرتے ہیں، الحامدون اللہ دی حمد تسبیح و تحمید کرتے ہیں، العابدون اللہ دی عبادت کرتے ہیں، الحامدون اللہ دی حمد کرتے ہیں،
السائحون جڑے روزہ رکھتے ہیں، الراکعون جڑے رکوع کرتے ہیں، الساجدون جڑے سجدہ کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے اندر التائبون اور العابدون تے گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی کوشش کریں گے کہ جڑے اگلے 3-4 حصے نے انشاءاللہ وہ بیان کر دیں تاکہ اس آیت کریمہ کو مکمل کریے تو دوسرا موضوع شروع کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الحامدون، وہ بندے جڑے اللہ دی حمد کرتے ہیں، اللہ دی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ دا ذکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، الحمدللہ عز و جل اسی اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہاں جنہاں نے دنیا تے قدم رکھیا ہے، آمدے ہی سرکار نے اللہ دی تسبیح بیان کی تھی، اللہ دا ذکر بیان کیتا ہے۔ اما آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں جو تو میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آیا نا، سرکار نے آندے ہی سجدہ کیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو ساڑھے نبی کتنی شان والے نے، آندے ہی سرکار نے عبادت کر کے سجدہ کر کے دس دیتا ہے میرے امتیوں سانو نماز نال بڑا پیار ہے، سجدہ نال بڑا پیار ہے۔ ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام دنیا تے آئے نے تے آندے ہی سرکار نے سجدہ کیتا۔ حامدون آندے ہی سرکار نے حمد کیتی، اللہ دی تسبیح بیان کیتی، اللہ دا ذکر کیتا ہے۔ اما آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کی فرماندے نے میرے سونے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ صدقے جائیے اپنے سونے نبی دے کہ سرکار دنیا تے آندے ہی سجدہ کر کے اللہ دا ذکر کر کے دس دیتا سانو اللہ دے ذکر نال بڑا پیار ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، اگے میرے تیرے نبی نے کی فرمایا رب حبلی امتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو میرے کریم آقا علیہ السلام دا انداز محبت ویکھو، انداز عبادت ویکھو، انداز تشریف آوری ویکھو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آئے نے اللہ دی عبادت کی تھی، سجدہ کیتا ہے، اللہ دا ذکر کیتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ صبح و شام اللہ دی پاکی بیان کرو، اللہ دی تسبیح بیان کرو، اللہ دی حمد بیان کرو، اللہ دا ذکر کرو۔ تو میرے بھائیوں، بے شمار ایسے واقعات نے کہ جنہاں دے اندر اللہ دے ذکر دا تذکرہ موجود ہے۔ متعدد آیات بینات نے کہ جنہاں دے اندر اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کرن دی، اپنی تسبیح و تحمید کرن دا حکم فرمایا ہے۔ سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے، دیگر سورتاں دے اندر بھی آیات بینات مختلف طریقے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم کہ زمین و آسمان کے اندر جتنیاں بھی چیزاں نے سب اللہ دی تسبیح بیان کر دیا نے، اللہ دی حمد بیان کر دیا۔ صرف ایک حضرت انسان ہے کہ جڑا غافل ہے اللہ دی ذکر تو، اللہ دی یاد تو، اللہ دی حمد تو غافل ہے۔ تو میرے بھائی سانو چاہیے کہ اسی اللہ رب العزت کا ذکر کریے، اللہ دی یاد تو، اللہ دی حمد تو غافل نہ رہیے۔ تو فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد مبارک آپ نقل کرتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے نے جڑے زبان تے بہت ہی ہلکے نے اور میزان تے بہت ہی زیادہ بھاری نے۔ وہ کہڑے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسے 2 کلمے نے کہ جڑے زبان تے بڑے ہلکے نے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھنے بڑے آسان، ہر عام تو عام بندہ بھی انہاں کلمات بڑا آسانی دے نال ریپیٹ کر لینا، پڑھ لینا ہے۔ بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ مسند امام محمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اے اتنے پیارے کلمات نے، انہاں دے متعلق
بے شمار حدیث مبارکہ اور فضائل مبارکہ آئے نے کہ جڑا شخص انہاں کلمات نو صبح و شام پڑھدا ہے، اللہ تبارک و تعالی سمندر دی جھگ دے برابر بھی اگر گناہ ہون گے نا اپنی رحمت دے نال انہاں کلمے دے تفیل اللہ رو گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو نیکی کرن نال، اللہ دا ذکر کرن نال، تسبیح و تحمید کرن نال جدوں بھی گناہ معاف ہوندا ذکر آوے تے اے ذہن چ رکھیا جے کبیرہ گناہ نہیں صغیرہ گناہ معاف ہوندے نے۔ اللہ دا ذکر کرن نال، اللہ دے محبوب دا ذکر کرن نال، اللہ دے ولیاں دا ذکر کرن نال، اللہ دے پیاریاں دا ذکر کرن نال، عبادت کرن نال صغیرہ گناہ معاف ہوندے نے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ تو معاف نہیں ہوندے۔ اے میرا مالک ہے جنوں اپنی رحمت عطا فرماوے تے بغیر توبہ تو بھی کہ اگر کسی دے کبیرہ گناہ معاف کر دے تے میرے مالک دی رحمت۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جدو حاضر ہوئے عرض کیتا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے کلمات پڑھو، اے بڑے ہی بہترین کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک کلمات پڑھیا کرو، اور آگے فرمایا بے وقدرت ما علم اللہ تعالی وزنتا ما علم اللہ تعالی وملأ ما علم اللہ تعالی، یعنی ایک کلمات کہنا وا اللہ دی معلومات دے بقدر اور ان دی معلومات دے وزن دے بقدر میں ان دی تسبیح کر رہا، ان دی حمد کر رہا۔ تو میرے بھائیو ایک جڑا بندہ پڑھے گا انہوں کی ملے گا؟ فرشتے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ اللہ پاک دا ذکر بکثرت کرنے والا میں شمار ہوئے گا جڑا ایک کلمہ پڑھے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیونکہ ساڑا موضوع تسبیح و تحمید حمد کرنا، تو اس دے اوپر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو سی کریں گے۔ تو اسی طرح وہ اللہ پاک نو شب و روز یاد کرن والے میں شمار ہوئے گا۔ بھی جڑا اے ذکر کرتا ہے نا وہ یہ کہ جی میں صبح و شام اللہ نے یاد کیتا ہے، صبح و شام اللہ دی پاکی بیان کیتی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت وچ اون دے نام دے اللہ تبارک و تعالیٰ درخت لگا دے گا جڑا ان دی ملکیت ہو، اور اسی طرح ان دے گناہ انج چڑھتے ہیں جی میں خشک درخت دے پتے چڑھتے ہیں۔ جڑا ایک کلمے پڑھتا ہے، ایک کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے گناہ مانو جھاڑ دیندہ ہے، ان دے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگے فرمایا کہ اللہ پاک اس دی طرف نظر کرم فرماوے گا جڑا بندہ ایک کلمات دے نال اللہ دی تسبیح و تحمید کرے گا، اور جن دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم پا دے پھر اللہ ان عذاب نہیں دے گا بلکہ اس نو معاف فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک روایت ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ نے عرش نو پیدا فرمایا نا تے فرشتوں نے حکم دیتا چلو بھی فرشتوں میرے عرش نو اٹھاؤ، عرش نو اٹھا لو۔ تو انہوں نے عرش نو اٹھایا لیکن عرش وزنی سی، چکیا نہ گیا، چکیا نہ گیا تے پھر کی ہویا تے بس پھر انہوں نے کلمہ پڑھیا سبحان اللہ۔ کی کیا؟ جڑا سانو آکھن لگا شرم آندی، کی کیا؟ سبحان اللہ۔ بس انی کلمات منہ چ کلمہ نکلنا ہی سی کہ جڑا عرش سی وہ بالکل ہی چکنا آسان ہو گیا، سبحان اللہ، پار ختم ہو گیا، محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ اور اج بھی اللہ الذین یحملون العرش، اج بھی اللہ دے وہی فرشتے اللہ دا عرش اٹھا کے کھڑے نے، کوئی تھلے پلر نہیں، کوئی تھلے ستون نہیں، فرشتے اج بھی کدوں تو معاملات چلے نہیں، کدوں تو اللہ نے عرش بنایا، علی آدم علیہ السلام زمین تے نہیں آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادو دا عرش جڑا ہے بنا کے تے فرشتیاں دے موڈیاں تے رکھ دے، اللہ بھی چکو بھائی۔ یہ ادو دی گل ہے جدو عرش نواں بنایا سی تے اللہ نے فرشتیاں نو آکھا چکو بھائی، تے چکیا نہیں گیا، تے پھر انہوں نے کلمہ پڑھیا سبحان اللہ، ہر چیز بھی آسان ہو گئی جناب۔ اللہ دا جڑا عرش ہی ہوندا وزن محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے کی کیتا بھی انہوں ایک عرصہ تک اپنا وظیفہ بنائی رکھا، لمبے عرصے تک انہوں اپنا وظیفہ بنا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی،
حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نے بنا دیتا، روح پھونکی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، نچ آئی، عام جی زبان سے سمجھائیے، نچ آئی، چھینک آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے آدم تسی الحمدللہ کہو، تانوں نچ آئیے، کی آکھو الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کی، اللہ نے پھر وہ جواب دیتا نچ دا۔ پتہ چلیا نچ دا جواب دینا، کسی مسلمان بھائی دی نچ دا جواب دینا میرے مالک دی سنت ہے، ہاں جی۔ اور اے مسلمان دے بخاری شریف دے اندر مسلمانوں دے کچھ حقوق رکھے گئے ہیں، بخاری شریف دی حدیث ہے، انہاں وچوں ایک مسلمان دا حق ہے بھی کہ جدوں انہوں نچ آوے اون دی نچ دا جواب دیو۔ اگر وہ بندہ الحمدللہ کہندا ہے، اللہ دی تسبیح پڑھدا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہندا ہے نچ آون تے جڑا بندہ الحمدللہ رب العالمین نچ آون تے کہندا ہے نا، تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے بھی اندے جواب وچ انہوں جواب دیندے نے یرحمک اللہ، بھی تیرے تے اللہ رحم کرے، یرحمک اللہ۔ اے اللہ رب العزت نے جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی نچ دا جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، یرحمک اللہ ولہذا خلقتک، کہ اے آدم تیرے تے میری رحمت ہوئے، اللہ تیرے تے رحمت کرے کہ میں تینوں اس لیے بنایا سی، کہ میں ہی تینوں بنایا سی، ولہذا خلقتک، کہ فرمایا میں تینوں بنایا ہے اور تیرے تے میری رحمت ہوئی۔ جدو فرشتیاں سنیا سبحان اللہ انہاں دے منہ چ نکلیا تے الحمدللہ کنہاں دے منہ چ نکلیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تے پھر کی کنے کلمے ہو گئے؟ 2 کلمے۔ میں دسنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کتھوں نکلے اے دسنا ہے۔ اچھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کیویں بنیا؟ یہ ہوندی تشریح۔ سبحان اللہ فرشتیاں نے کیا، الحمدللہ کنہاں نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ کنے کلمے ہو گئے؟ 2 کلمے ہو گئے، سبحان اللہ تے الحمدللہ۔ ایک عرصہ دراز تک فرشتیاں نے آکھیا لے بھائی آپ بڑا بہترین کلمہ ہے سبحان اللہ، اللہ پاک الحمدللہ، ساری تعریفاں اللہ واسطے نے، آپ انہاں 2 کلمیاں دے اوتے ہی انہاں نوں وظیفہ بنا لینا، ورد بنا لینا۔ پھر عرصہ تک دراز تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام دا دور آ گیا۔ جدو حضرت نوح علیہ السلام دے دور آیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوح اپنی قوم کو لے جاؤ تو انہوں نے کہو لا الہ الا اللہ، کی کہو؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم دے کول آئے تو انہوں نے آ کے کیا بھی کہو لا الہ الا اللہ، اور اس کلمے دی برکت نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے بچا لیا سی، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھیا سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے بچا لیا سی۔ تو کنے کلمے ہو گئے؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، 3 کلمے ہو گئے۔ عرصہ دراز تک فرشتیاں نے ایک تیسرا جلیل القدر کلمہ اپنا ورد زبان بنا لیا، وظیفہ بنا لیا، نظام چلتا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے تے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ ہن تسی میرے راستے تے دمبا قربانی کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دی غرض دے نال اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لٹایا، تے جدو لٹا دیتا تے چھری پھیرن لگے، اکھاں گولیاں دی ہونی، چھری پھر گئی ہونی، ویکھیا تے سامنے دمبا کھڑا سی اور آپ دا بیٹا سامنے کھڑے ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرائی جا رہے سن۔ تو جدو پھر انہوں نے ویکھیا تو انہوں نے کی کیا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر انہوں ورد زبان بنا لیا سی۔ اس تو بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضرت کریم آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے آ کے سارے واقعہ سنایا کہ کیویں اے اللہ نے عرش بنایا، تو کیویں انہوں نے سبحان اللہ آکھیا، کیویں حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ آکھیا، کیویں حضرت نوح علیہ السلام نے آکھیا۔ یہ جدو سارے واقعہ جدو میرے نبی کریم علیہ السلام نے سنیا نا، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پھر ایک کلمہ مکمل ہو گیا۔ ہن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے جدوں
یہ سارا نظام کٹا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ سارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے صحیفے دی صورت وچ تیسرا کلمہ بنا دیتا۔ اج یہ تیسرا کلمہ ہے فرشتے دی تسبیح، حضرت آدم علیہ السلام دی تسبیح، حضرت نوح علیہ السلام دی تسبیح، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی تسبیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسبیح نو اور اگے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو حضرت جبریل نے عرض کی سونیا ہن تسی اے کلمہ پکا لو، دوسرا دا اے کلمہ اللہ دا ذکر کرتے ہیں نہیں، ہن تہاڈی امت واسطے اے کلمہ ہے، ہن تسی اے کلمہ انہاں سابقہ کلمات دے نال ملا لو، ہن اے تیسرا کلمہ بن گیا، اے تہاڈی امت پڑھے گی، اللہ تبارک و تعالی انہاں نو اعلی درجے عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو دیکھو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دا فضل و کرم ہے ساڈے اوتے، کتنی اللہ دی رحمت ہے، کتنا اللہ دا کرم ہے کہ اسی اللہ دا ذکر کرنے ہیں، اللہ دی تسبیح بیان کرنے ہیں، ساڈا لگدا کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سانو جنت وچ درجے بھی عطا فرما رہے، اپنی رحمت بھی عطا فرما رہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں، ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نو فرمایا بھئی چلو صحابیو صدقہ کرو، کی کرو؟ صدقہ کرو، امیر لوگ جنہ کولے دولت سی صدقہ کرن لگ پے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول بیٹھے نے، سرکار دے سامنے بیٹھے نے، اپنے لب مبارک ہلائی جاندے نے، جبکہ صحابہ صدقہ پہ کر دے نے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جد ہوٹھ مبارک ہلے، تیرے تے میرے نبی نے فرمایا ابو امامہ کی کیا کرنا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے پیر بھائیاں نو صدقہ کر دیاں ویکھدا پیاواں، صدقہ کردہ ویکھدا پیاواں، نظرہ میریاں ادھر نے پر لباں دے اتے سونے رب دا ذکر ہے، اللہ دی تسبیح ہے، اللہ دی حمد پیا کرنا، کی پیا پڑھنا ہے۔ حضرت ابو امامہ نے عرض کی تھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں اللہ دا ذکر پیا کرنا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا اے ابو امامہ مبارک ہوئے، تیرا ایک کلمہ پڑھنا سونے دا ایک وزنی پہاڑ صدقہ کرن نالوں بھی زیادہ تینوں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آئے سبحان اللہ۔ تے پھر میں شعر لکھیا دتی جے رب نے دولت تینو، اور رب دی راہ تے خرچ کراہو، جے نہیں کولے دولت یارا تے کر کے رب دی حمد و یارا، سونے دا صدقہ پاؤ۔ جے تیرے کول دولت نہیں نا، تیرے کول درم نہیں، دینار نہیں، مال و دولت نہیں ہے، تے بس اللہ دا ذکر کر لے، یہ بھی تیرا صدقے میں شمار ہوئے گا، یہ تیرا صدقہ ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، یہی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہویا، عرض کیتا یا رسول اللہ مینوں کوئی عمل دسو میں جڑا کراں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے رکھیا کر، الحامدون اللہ دی حمد کرن والے، السائی ہونا روزہ رکھن والے۔ انشاءاللہ میں اگے عرض کراں گا الحامدون تے میں گل کرنی آلی، الحامدون اللہ دی حمد کرن والے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گرام میرے نبی علیہ السلام فرما دے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے کہ حضور دا ارشاد نقل کر دے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا پڑھنا مینوں ہر اس چیز تو زیادہ پسند ہے جس دے اوتے سورج طلوع ہوندا ہے، جندے چیز دے اوتے سورج دی روشنی آندی ہے، ہر اس چیز تو زیادہ مینوں اللہ دی راہ دے وچ صدقہ کرن نال بھی زیادہ مینوں سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دیکھو کہ بظاہر کلمات زبان تے بڑے ہلکے نے، انہاں دا وزن نہیں ہے، اسی بڑی آسانی دے نال پڑھ سکنے، لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کلمات نے تو سانو ثواب کتنا مل رہا ہے۔ اسی جدوں بھی اللہ دی عبادت کرنے ہیں سب تو پہلے اسی اللہ دی تسبیح پڑھنے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ دی حمد کر کے اسی اپنی عبادت دا آغاز کرنے ہیں، اللہ دی تسبیح پڑھ کے اپنی عبادت دا آغاز کرنے ہیں۔ اسی کتنے خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں کہ اسی اللہ دا ذکر کر کے، اور اللہ دا ذکر یہ ایک مضبوط قلعہ ہے جڑا شیطان تو حفاظت ہو جاندی، شیطان تو بچت ہو جاندی ہے۔ اس واسطے اہل اللہ نے پھر ذکر کرنے دے طریقے کار دسے نے بھی اس طرح ذکر خفی جلیے سری اخفاء ذکر نے، تو اس طرح کرو گے یہ لطائف نے، جدو تسی ذکر کرو گے تسی شیطان تو محفوظ ہو جاؤ۔ اس واسطے اللہ والے جدو پھر اللہ دا ذکر کرتے ہیں نا تو شیطان کو محفوظ ہو جاتے ہیں، کیوں کہ وہ اللہ دا ذکر کر کر کے اپنے آپ مجاہدے دے اندر مجاہدے دی پٹی وچ اپنے آپ گرم کر کے ایک خالص کندن سونا بن چکے ہوندے نے، اور ایسا سونا تے ایسا کندن بن چکے ہوندے نے، ہن کوئی شیطان انہاں اللہ والیاں دے قریب آ سکدا نہیں۔ اسی طرح حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عبادات کر کے اللہ دی تسبیح و تحمید کر کے اللہ دا ذکر کر کے قرب الہی حاصل کر لیا۔ ہن حضرت حضور غوث پاک جو منہ کر دینے اللہ قبول فرما لیندا، اللہ قبول کر لیندے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں دو بندے ایک مسلمان ایک عیسائی پہ جھگڑ دے سن، میرے کریم نبی دے غلاموں میں حضور غوث پاک دا ذکر اس واسطے کرنا مینوں حکم ہویا ہے، کسی دا ذوق ہے، کوئی نمازی بیٹھے نے انہوں نے جناب حکم فرمایا حضور غوث پاک دا بھی ذکر کرنا ہے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں دو بندے جھگڑا پہ کر دینے، ایک عیسائی ہے ایک پاسے مسلمان ہے۔ عیسائی نے مسلمان نو تانا ماریا، تاڑے نبی نے کسے ایک بھی مردہ نو زندہ نہیں کیتا، ساڑے نبی دا کمال عیسیٰ علیہ السلام دا ویکھ لو، بڑے مردہ زندہ کیتے بلیا، بلکہ اللہ قرآن پاک چ فرما دے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات تین معجزے انہاں وچوں ایک معجزہ اے وی دیتا مردیاں نو زندہ کر دیندے سن۔ جدو اے تانا ماریا مسلمان نو پتہ نہیں سی، مسلمان کو اتنا نالج تی علم نہیں سی، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بحث مباحثہ ہو رہا ہے، ادھر حضور غوث پاک آ گئے، سبحان اللہ، حضور غوث پاک آ گئے، فرمایا کی گل ہے کیوں پہ جھگڑ دے جے؟ مسلمان کہنے لگیا حضور عبد القادر اے پیران پیر سائی نے تانا مارے ہے، ساڑے نبی مردہ زندہ کیتے نے، تھوڑے نبی نے ایک بھی مردہ زندہ نہیں کیتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بلکہ میں کہنا میرے کول کتاب موجود ہے، میرے کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہویا، عرض کیتی آقا یا رسول اللہ مینوں میری بیٹی نال بڑا پیار سی، دنیا تو ٹر گئی ہے، میرے جگر دا ٹکڑا ہے، مینوں اپنی بیٹی تو بغیر سکون نہیں ہے، یا رسول اللہ مینوں میری بیٹی نال ملا دیو، زندہ کر دیو، میرا جینا بڑا محال ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا چل مینوں اپنی بیٹی دی قبر تے لے جا۔ عیسائی دی یہ غلط فہمی سی نا، انہوں نہیں سی پتا بھی ہے جدے واقعات بھی ہوئے نا، میرے کو الحمدللہ کتاب موجود ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام خرامہ اس بندے نو لے کے ان دی بیٹی دی قبر تے گئے، جا کے دعا منگی یا اللہ اے دی بیٹی نو زندہ کر دے، اساں چار گلاں کرنیاں نہیں، سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ تسا حکم فرماو دعا منگو مردے قبراں وچ زندہ ہو جان۔ اج دے لوکی کہندے نے نبی ساڈے ورگا، تیرے ورگا نبی کیویں یا تو نبی ورگا کیویں؟
تو تے نبی ورگا نہیں ہو سکدا، نہ نبی تیرے ورگے نے، میرا نبی تے ہوئے جڑا اللہ دا یار ہے، نبیاں دا سردار۔ میرے نبی نے دعا منگی، بیٹی زندہ ہو گئی، لڑکی زندہ ہو گئی، عرض کیتی ہے ودوحا دے مکھڑے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، ماں زاغ دے نینا والیا، حامیم دے کنڈلا والیا، ودوحا دے چہرے والیا، سونیا یا رسول اللہ مینوں زندہ کیوں کیتا جے؟ میرے کریم نبی دے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا میں کلا نہیں آیا، تیرا پیو بھی آیا ہے۔ اے بیٹی تو اپنے باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تینوں باپ بڑی محبت کردا ہے، اگر تو چاہے تے تیرے باپ دی خواہش ہے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹی تو بغیر دل نہیں لگدا، اینو زندہ کر دیو۔ نوجوانوں مسلمانوں میرے نبی دے غلاموں سنو، اے جواب سن کے میں امید کرنا تساں بھی اپنے مالک نال محبت کر لو گے، پیار کر لو گے۔ دل دی تختی تے جملہ لکھنا، بچی کہندی ہے وے ودوحا دے مکھڑے والیا سونیا محبوبا، میں دنیا تو چلی گئی ہاں، بے شک باپ بڑی محبت کردا ہے اپنی اولاد نال، تیاں نال پیو بڑیاں محبتاں کردے نے وے سونیا، جڑی مینوں محبت میرے مالک نے کیتی ہے، جڑا پیار مینوں میرے مالک نے کیتا ہے، میرا باپ نہیں کر سکدا۔ سونیا ربا سونیا محبوبہ، اللہ نے میرے تے اینی رحمت کیتی ہے، اینا پیار کیتا ہے، میرا دنیا تے آون تے ہن دل نہیں ہو کردا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ میرا ہن دنیا تے آون تے دل، میرے نبی نے فرمایا اگر تو چاہے تے اسی تینوں لے آئیے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں، اللہ نے میرے نبی نے اختیار دیتا ہے، سونیا جے تو چاہے تے جیڑا مردہ پہ اٹھا کے تے انہوں زندہ کرا کے تے جناب تو انہاں کولوں زندگی بھی گزار سکنا، انہوں زندہ بھی کر سکنا، جنہیں دن چاہے تو زندگی دے سکنا، اے اختیار نہیں میرے نبی دا۔ یہ میں گل سنی سنائی نہیں کردا پا، میرے کو لکھی پڑھی گل موجود ہے، معجزات نبوی دے اندر یہ گل موجود ہے، احمد متن است و شرح عبد القادر کتاب دا نام ہے، میرے کو موجود ہے۔ تے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اینی گل فرمائی تے اگوں کہندی حضور نہیں میں نہیں دنیا تے آنا، میرے مالک نے مینوں بڑا پیار کیتا ہے، بڑی محبت دیتی ہے، تے اور لڑکی جڑی دوبارہ سو گئی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے انہوں سمجھایا بھائی بس یہ اللہ دے راز نے، بچی تیرے نہیں آنا چاہتی، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور غوث پاک تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا ہاں بھی کی رولا ہے؟ جی یہ نہ تانا مارا جی توڑے نبی نے ایک بھی مردہ زندہ نہیں کیتا، تے ویکھو ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے مردہ زندہ کیتے۔ حضور غوث پاک فرماتے نے ویکھو جنہاں نے اللہ دی تسبیحاں پڑھیاں، اللہ دا ذکر کیتا، قرب الہی حاصل کیتا ہے، اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ایک اللہ دے ولی فرماندے نے جدو اللہ ذکر کردا ہے مینوں ایتھے بیٹھیاں پتہ لگ جاندا ہے میرا مالک میرا ذکر پیا کردا ہے۔ جدو اینی گل مریداں نے سنی، کسا نے سنی، کہنے لگا بابا جی بڑی وڈی گل کر دیتی جے، دلیل کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں بیٹھا ایتھے ہونا مینوں پتہ لگ جاندا میرے مالک نے مینوں یاد کیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بابا جی فرماندے نے دلیل رب دا قرآن ہے، اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو میں عرشاں تے رحمان تہاڈا ذکر کراں گا۔ اے دلیل قرآن دی آیت۔ حضور غوث پاک جنہاں نے قرب الہی حاصل کیتا، میرے کریم نبی دے غلام حضور غوث پاک فرماندے نے میں ایک کیل ٹھوکیا سی دیوار دے نال، ایک لت تے کھڑے ہو کے جدو تھک جانا انگلی نال پکڑ لینا کیل نوں، پکڑ کے ساری رات ایک لت تے کھڑے ہو کے قرآن دی تلاوت کرنی، پورا قرآن ختم کر لینا۔ اج اسی یاریاں دوانیاں تے نماز ایک نہیں پڑھدے، عشاء دی نماز پڑھنی ساڈے کول اوکھی ہو جاندی، حضور غوث پاک جاندے ساڈیاں یاریاں قبول ہون، اور جنہاں دی اسی جناب طریقے تے چل رہے ہیں پہلے انہاں دی سیرت طیبہ تے پڑھو،
حضور غوث پاک کی فرماندے نے؟ پتہ تو بے نمازی متعلق حضور غوث پاک نے کی فرمایا؟ یعنی دلان والے ہو پتہ ہے حضور غوث پاک فرماندے نے جڑا بے نمازی مسلمانوں دے قبرستان چ دفن بھی نہ کرو، یہ حضور غوث پاک کا فتویٰ ہے، کہڑے پاسے جاؤ؟ اس واسطے چاہتے ہو نا کہ حضور غوث پاک دی روح مبارکہ کیوں یاری تشریف لاندے جی؟ پتہ ہے کہ حضور غوث پاک راضی ہو جان، خوش ہو جان ساڈے تے اللہ دے ولی نے، بہت بڑے اللہ دے جلیل القدر ولی نے، ولیاں دے سردار نے، ساڈے تے راضی ہو جان آل نبی اولاد علی نے۔ اسے پر کرنے نا 11ویں شریف، کوئی بھی کسی ولی دا عرس آپ کرنے کس واسطے کہ اللہ دا ولی ساڈے تے راضی ہو جاوے، دعا کر دے ساڈے بیڑے پار ہو جان گے۔ ماں پیو دا سالانہ ختم دعا دے جے نا جی، بولو تو صحیح، دعا دے کونی دعا دے؟ بھرا دا کسے دا ماں دا دعا دے کونی دعا دے؟ کس واسطے؟ کیونکہ اسی ہیں گناہ گار، اپنے والدین ساڑے گناہ گار نے، یا تاکہ وہ بخشے جان اور راضی ہو جان۔ اللہ دے ولی دے عرس دعانے ہیں، ختم شریف دعانے، سال بعد عرس دعانے لگوانے کس واسطے؟ اللہ دا ولی راضی ہو جائے۔ بخشے تو ہوندے نے لیکن جڑا بخشیا ہوندا ہے جدوں اسی دعا کرنا تو مزید درجات بلند ہو جاندے نے۔ تو اللہ دے ولیاں دا عرس کرنے جا کے فاتح خانی کرنے وہ گناہ گار نہیں ہوندے اللہ دے ولی جڑے کامل ولی نے، جدوں اسی دعا کرنے انہاں دے صالح ثواب کرنے انہاں دے ہور درجات بلند ہو جاندے۔ تو اسی یہ کام کرنے کس واسطے کہ وہ ساڈے راضی ہو جان، اللہ دے ولی راضی ہو جان۔ حضور غوث پاک اللہ دے ولی نے، جلیل القدر ولی نے، بہت اللہ دا قرب حاصل کرن والے نے۔ آپ نے فرمایا بھئی گل سنو، میں نبی نہیں، میں نبی دی اولاد ہاں، آل نبی اولاد علی ہاں، میں علی دا پوتر دوترا پوترا واں، نبی دا دوترا واں۔ گل میں نبوت دی دعوے دی نہیں کردا، میں نبی دا دوترا واں۔ چل تو سیا جڑی قبر تے ہاتھ رکھیں گا میں اسے قبر والے نو زندہ کر کے تیرے سامنے کھڑا کر دے۔ چل صحیح تو ہاتھ لا جاتے سائی نے پرانی جی قبر، تازہ قبر نہیں پرانی جی قبر نو جا کے ہاتھ رکھیا، عبد القادر ایس بندے نو زندہ کر دیو۔ حضور غوث پاک نے وہ پرانی قبر تے ہاتھ رکھیا، فرمایا اٹھ بھئی اللہ دے حکم نال۔ او بندہ اٹھیا تے جدو اٹھیا کھڑا ہویا پوچھا کیا قیامت آ گئی ہے، مینوں زندہ کیوں کیتا گیا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا تینوں زندہ اس واسطے کیتا ہے، اے عیسائی نے ساڑے نبی دی شان وچ گستاخی کیتی کہ تواڈے نبی نے ایک بھی مردہ نہیں زندہ کیتا۔ اسا نبی کریم علیہ السلام دی سچائی وکھان واسطے میں جناب والا ثابت کرنا میں نبی نہیں ہاں، میں نبی نہیں پر نبی دا دوترا واں۔ اینیاں طاقتاں رکھنا جندے دوترے دے اندر اینی طاقت ہوندا نانا کنیاں طاقتاں والا ہوئے گا۔ میں تینوں اسلام دی سچائی تے حقیقت ثابت کرن واسطے تینوں زندہ کیتا ہے۔ آپ نے پوچھا بھئی تو دس کدوں دا ہے؟ کہنے لگا میں حضرت دانیال علیہ السلام دے دور دا، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ دے نبی دے دور دا۔ آپ نے فرمایا چل بھئی لیٹ جا بھئی ساڑا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھی صحیح ہون جواب دے۔ جدو اینی گل سنی کہن لگیا سونیا مینوں کلمہ پڑھا تے نانے دا امتی بنا لے۔ سبحان اللہ، ویکھو نا جنہاں نگاواں نال تبلیغ کیتی، جنہاں اشارے نال تبلیغ کیتی، سبحان اللہ۔ اے حضور غوث پاک نے دیکھو جنہاں نے اللہ دا قرب حاصل کر لیا، اللہ دی حمد کیتی، اللہ دا ذکر کیتا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بے شمار واقعات نے جڑے کہ عرض کریے تو کافی وقت چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال نو فرمایا بلال آؤ میرے نال ناشتہ کر لو۔ حضرت بلال نو حکم فرمایا بلال آؤ ناشتہ کریے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام حضرت بلال نے عرض کی سونیا یا رسول اللہ الصائحون روزہ رکھن والے، وہ کیڑے روزہ رکھن والے؟ حضرت بلال نے عرض کی سونیا میں روزے دار ہاں، میں روزہ رکھ لیا ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی اپنا رزق کھا رہے ہاں پر بلال اپنا رزق جنت وچ ودا رہا ہے، روزہ رکھ کے اپنا رزق جنت وچ ودا رہا ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بلال جاننا ہے جدوں کسی
کسے روزے دار دے سامنے کھانا کھایا جاندا ہے، روزے دار دیاں ہڈیاں دعا کردیاں نے، تسبیح پڑھدیاں نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، او ہڈیاں میرے نبی نے فرمایا اون دے واسطے استغفار کردیاں نے۔ کس واسطے کہ تو اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہے، تیرے سامنے کھانا کھایا جا رہا ہے، تو اللہ دی رضا واسطے صبر کیتا ہے۔ روزے دار دیاں ہڈیاں جناب تسبیح کردیاں نے، اللہ دا ذکر کردیاں نے، استغفار کردیاں نے۔ یا اللہ اس روزے دار نو بخش دے، اے تیری رضا دی خاطر اج صبر کر کے بیٹھا ہے تے اللہ صبر دا اجر کی عطا فرماندا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماندا جنہ صبر کر لیا سا انہاں دے نال پتہ چلیا جڑا روزے دار ہے او صبر کرن والا ہے، تے جڑا صبر کر لیندا ہے اللہ فرماندا ہے کوئی کسے دے نال دنیا دار، کوئی کسے دے نال کوئی بھی دولت والا ہے، اللہ فرماندا ہے صبر کرن والے ہو پریشان نہ ہویا جے میں خدا تواڈے نال۔ تے جن دے نال خدا ہوئے انہوں بھلا کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی پریشانی آ سکتی، تے پھر میں شعر لے کے رکھو روزے رزق ودھاؤ او آخر ویچ جہانے، او روزے دارا دیاں ہڈیاں تسبیحاں کریں دیاں، اور پاک نبی دا فرمان، یہ میرے نبی دا فرمان ہے کہ ان دی ہڈیاں تسبیحاں کر دیاں نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت قتادہ، امام قتادہ دے استاد حضرت عبداللہ غالب جدانی رحمت اللہ علیہ، آپ نو شہید کر دیتا گیا، اور ویکھو کہ روزے دار روزے دی برکت نال کنے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرماتا ہے۔ شہید کر دیتا گیا تے مرن تو بعد انہاں دی وصال تو بعد انہاں دی قبر وچوں مشک دیاں خوشبوواں پیاں دیاں، سبحان اللہ، مشک دیاں خوشبوواں پیاں دیاں نے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں، انہاں نے خواب وچ ویکھیا حضرت عبداللہ بن غالب جدانی نو ویکھیا، عرض کیتی علی جا ماں سنے تو دسو تواڈے نال قبر وچ کی معاملہ ہویا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مینوں معاف فرما دیتا، میرے نال بڑا چنگا معاملہ کیتا۔ فرمایا عرض کیتا حضور اے تا دسو تواڈے وچ قبر وچ تواڈے نال کی معاملہ ہویا؟ آپ فرماندے نے مینوں بخش دتا گیا۔ پوچھا کس عمل دی وجہ نال بخشیا گیا؟ فرمایا کامل ایمان تے تہجد گزاری تے روزہ داری دی وجہ نال اللہ نے مینوں بخش دیتا ہے۔ کامل مومن بنن دی وجہ نال، تہجد گزاری دی وجہ نال اور روزہ رکھن دی وجہ نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں بخش دیتا ہے۔ تے پھر میں کیوں نہ آکھاں معامل بننے بڑے ہی چنگے، وچ قبر دے کامل مومن روزے تہجد گزارا، اور قبراں وچوں خوشبو آیاں کاریاں تے روزے دار، جڑے قرآن دی تلاوت کردے نے روزے دار نہیں، انہاں دی قبراں وچوں بھی مشک دیاں خوشبوواں آ، واقعات بڑے نے، معاملات بڑے نے۔ دعا کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ سن عمل کر دے توفیق عطا فرمائے۔ التائبون تے سی الحمدللہ 3-4 جمعے پڑھائے، العابدون تے 1 جمعہ پڑھایا، السائحون اج الحامدون السائحون کہ جڑے لوگ روزہ رکھتے ہیں، الحامدون حمد کرن والے، اللہ کی تسبیح کرن والے، السائحون روزہ رکھن والے۔ بے شمار احادیث مبارکہ نے کہ روزے دیا فضیلتاں، روزہ ایک ڈھال ہے مومن واسطے۔ تو کریم آقا علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کرام کی تشریف لے کے فرمایا اپنا بچاؤ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس چیز تو بچائیے؟ فرمایا اگ تو بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم تو بچاؤ۔ یا رسول اللہ دشمن تو بچن واسطے ڈھال ہوندی ہے، اگ تو بچن واسطے کی؟ فرمایا روزہ رکھو، روزہ جہنم دی ڈھال ہے۔ تو فرمایا کہ جڑے روزے دار نے
عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، اللہ دی بارگاہ چ توبہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یہ اللہ فرماتا ہے انہاں واسطے خوشخبریاں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ اسی الراکعون الساجدون پڑھاواں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔